آج ہم قدرت اللہ شہاب کی مشہور سوانح عمری شہاب نامہ کے ابتدائی ابواب کا ایک گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی یہ وہ تحریریں ہیں جو ایک فرد کی زندگی کے تجربات، مشاہدات اور آپ کہہ لیں ایک گزرے ہوئے زمانے کی تاریخ کو ایک بہت منفرد انداز میں پیش کرتی ہیں۔ بالکل بالکل۔ ہمارے پاس کتاب کے جو متعلقہ حصے ہیں وہ موجود ہیں، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان سے وہ اہم ترین نکات اور بصیرتیں نکالیں جو پڑھنے والے کو مصنف کی شخصیت اور اس دور کو سمجھنے میں مدد دیں۔ یقیناً۔ اور دیکھیں، شہاب نامہ صرف ایک فرد کی کہانی نہیں ہے، یہ تو تقسیم ہند سے پہلے اور بعد کے بر صغیر کے معاشرتی اور ثقافتی منظرنامے کا ایک عکس بھی ہے۔ صحیح۔ تو آج کی گفتگو میں ہم کتاب کے آغاز پر بات کریں گے، اس کے لکھنے کے پیچھے کیا سوچ تھی، کیا محرکات تھے، مصنف کے ذاتی نظریات کیا تھے، بچپن کی کچھ اہم یادیں، اور پھر جوانی کے تجربات۔ یہ سب مل کر ان کی شخصیت کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ بالکل، تو آئیے اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہی کہ شہاب صاحب نے یہ غیر معمولی کتاب لکھنے کا فیصلہ کیوں اور کیسے کیا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ڈائری تو وہ کافی پہلے سے لکھ رہے تھے۔ جی ہاں، وہ 1938 سے ہی نوٹس کی شکل میں کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے تھے، لیکن باقاعدہ کتاب کا خیال ذرا بعد میں آیا۔ اچھا۔ اصل تحریک جو ملی نا، جیسا کہ وہ خود بتاتے ہیں، وہ ان کی اہلیہ کی وفات کے بعد ملی۔ وہ لندن میں تھے اور وہاں ابو الاثر حفیظ جالندری صاحب نے حفیظ جالندری نے جی انہوں نے تحریک دلائی کہ بھئی یہ جو آپ کے پاس اتنا مواد ہے، یہ ذاتی ڈائری سے آگے بڑھ کر ایک مکمل کتاب کی شکل اختیار کرنی چاہیے۔ تو یہ مشورہ تھا ان کا، اور اس کتاب کا مقصد کیا صرف واقعات کو قلم بند کرنا تھا یا کچھ اور گہرائی تھی اس میں؟ نہیں، محض واقعات نگاری نہیں، بالکل نہیں۔ شہاب صاحب کا مقصد تھا اپنی داخلی کیفیات، اپنے مشاہدات اور زندگی بھر کے جو تجربات تھے نا، ان کا نچوڑ پیش کرنا تھے۔ جی یہ ایک طرح کی خود احتسابی تھی۔ صحیح۔ انہوں نے لکھا بھی کہ وہ سرکاری ملازمت کے دوران کے واقعات، اہم شخصیات کا ذکر کریں گے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی مانا کہ انسان خطا کا پتلا ہے، تو وہ حتی الامکان سچائی پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور شاید یہی ایمانداری، یہ خود احتسابی کا جو عزم ہے، یہی شہاب نامہ کی اس غیر معمولی مقبولیت کی ایک بڑی وجہ بھی ہے۔ بالکل، میں بھی یہی سمجھتا ہوں۔ ان کی اپنی شخصیت اور سوچ کے بارے میں یہ ابتدائی صفحات ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ دیکھیں، ان کی تحریر سے ایک تو خدا پر پختہ یقین بہت واضح نظر آتا ہے، اور مشکلات کو وہ ایک آزمائش سمجھ کر قبول کرنے کا رویہ رکھتے ہیں۔ جی انسانی تعلقات کی جو پیچیدگیاں ہیں، دوستی، دشمنی، حسد، ان کو وہ زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن اس بات پر بڑا زور دیتے ہیں کہ اصل نیت، دل کا حال، وہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ بالکل۔ اصولوں پر قائم رہنا ان کے نزدیک بہت اہم تھا، اور انہوں نے اپنے دوستوں کا بھی ذکر کیا، جیسے ممتاز مفتی۔ ہاں، مفتی صاحب کا ذکر تو آتا ہے۔ جی، جو خود ایک نامور ادیب تھے، اور کچھ لوگ انہیں متنازع صوفی شخصیت بھی سمجھتے ہیں۔ پھر بانو قدسیہ، اشفاق احمد صاحب، ان جیسے دوستوں کو وہ اپنی زندگی میں ایک طرح سے رہنما سمجھتے تھے۔ اچھا، ان ذاتی نظریات سے اب ذرا ان کے بچپن کی طرف چلتے ہیں۔ جموں میں وہ جو طاعون پھیلنے کا واقعہ ہے، وہ تو بڑا پر اثر انداز میں بیان ہوا ہے۔ جی ہاں، بہت۔ وہ بچپن میں ہی موت کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں۔ شہر میں جو وبا کا خوف پھیلا تھا، وہ سنسان گلیاں، اور خاص طور پر اپنے ایک ہمجولی لال دین، جو سکے کا بیٹا تھا، اس کی طاعون سے موت کا ذکر، یہ تجربہ ہے نا، زندگی کی ناپائیداری کے احساس کو بہت گہرا کر دیتا ہے، جو ان کی تحریر میں آگے بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ اور اس وقت کے توہمات اور علاج کی جو بے بسی تھی، اس کی بھی تصویر کشی ہے۔ بالکل، وہ سب سامنے آ جاتا ہے۔ اچھا، بچپن کے ان تجربات سے آگے بڑھیں تو اسکول کے زمانے میں مولوی عبدالحی صاحب اور ان کی اہلیہ صادق بیگم کا ذکر آتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑا جذباتی باب محسوس ہوتا ہے۔ بہت زیادہ۔ مولوی صاحب تھے تو ایک سخت گیر استاد، مگر ان میں ایک شفیق پہلو بھی تھا۔ لیکن اصل جو مرکز نگاہ ہے نا اس حصے میں، وہ ان کی اہلیہ ہیں، صادق بیگم۔ اچھا۔ ان سے شہاب صاحب کو ایک گہری آنسیت تھی۔ صادق بیگم کی وہ جو تپے دق کی بیماری تھی، پھر ان کی تیمارداری کا ذکر، اور روشن شاہ ولی کے مزار پر حاضری والا واقعہ، یہ سب بہت پردرد ہے، اور اس میں ایک روحانی رنگ بھی ہے۔ تو صادق بیگم کی وفات کا کیا اثر ہوا ان پر اور مولوی صاحب پر؟ ان کی وفات نے تو جیسے مولوی صاحب کو توڑ ہی دیا۔ وہ شہر چھوڑ گئے اور پھر کبھی واپس نہیں آئے۔ اور ظاہر ہے شہاب صاحب کے لیے بھی ایک بہت گہرا صدمہ تھا۔
اسی دور میں وہ اپنے پسندیدہ رنگ سفید کا ذکر کرتے ہیں، شاید یہ پاکیزگی اور روحانیت کی طرف ان کے جھکاؤ کی کوئی علامت ہو۔ تو یہ جو ابتدائی نقصانات تھے نا، یہ ان کی شخصیت پر گہرے نقوش چھوڑ گئے۔ زندگی کا سفر پھر آگے بڑھتا ہے اور ہم ان کی نوجوانی کے دور میں داخل ہوتے ہیں۔ کشمیر کا سفر اور وہاں کے حالات کا جو مشاہدہ ہے وہ ایک اہم موڑ لگتا ہے ان کی زندگی میں۔ یقیناً وہ نندا بس سروس کے ذریعے جموں سے کشمیر کا سفر وہ خود اپنے آپ میں ایک کہانی ہے۔ ہاں، بس کے مالک نندا صاحب کا کردار، اس زمانے کے ہندو مسلم تعلقات کی ایک جھلک اور سفر کے وہ دلچسپ واقعات، جیسے پروفیسر پردیسی کی ہم سفری۔ لسی لیمو والی دکان کا بھی ذکر ہے شاید۔ جی بالکل، ندی کنارے وہ لسی لیمو کی ایک معمولی سی دکان، لیکن اس کا ذائقہ وہ بھول نہیں پائے۔ یہ چھوٹی چھوٹی جو تفصیلات ہیں نا، یہ اس دور کی زندگی کو جیسے زندہ کر دیتی ہیں۔ لیکن اس سفر میں صرف خوبصورتی اور دلچسپ واقعات ہی نہیں تھے، بلکہ ایک تلخ حقیقت بھی ان پر کھلی۔ جی بالکل، کشمیر کی وہ جو جنت نظیر خوبصورتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں کے عوام کی شدید غربت اور پسماندگی کا بھی مشاہدہ کیا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ڈوگرا راج کے تحت مسلمانوں پر جو مظالم ہو رہے تھے، وہ بیجا ٹیکس، وہ استحصال، اس سب کو انہوں نے بہت قریب سے دیکھا۔ تو یہیں سے وہ سماجی شعور بیدار ہوا۔ جی، میرے خیال میں یہی وہ مشاہدات تھے جنہوں نے ان کے اندر سماجی ناانصافی کے خلاف حساسیت پیدا کی اور آزادی کی خواہش کو بیدار کیا۔ اسی سفر میں ان کی ملاقات پروفیسر پرمانند شرما جیسے کردار سے بھی ہوئی، اچھا؟ جو مہمان نواز تو تھے لیکن مسلمانوں کے خلاف تعصب رکھتے تھے۔ یہ اس دور کے تضادات کی ایک اچھی مثال ہے۔ ان مشاہدات کے بعد کہانی چکوال کا رخ کرتی ہے، جہاں ان کا ننھیال تھا، اور بابا شہاب الدین کا مزار بھی۔ وہاں کا ماحول کیسا تھا؟ چکوال کا سفر بھی دلچسپ تھا، ٹرین اور پھر کشتی کے ذریعے۔ وہاں گاؤں کا ماحول، اور یہ بڑی دلچسپ بات تھی کہ ایک گردوارہ تھا اور ساتھ ہی ایک مسلمان بزرگ بابا شہاب الدین کا مزار تھا۔ یہ مذہبی رواداری کی ایک خوبصورت مثال تھی۔ جی، بابا شہاب الدین سے کئی کرامات بھی منسوب تھیں اور سکھ بھی ان کا بہت احترام کرتے تھے، یہاں تک کہ گردوارہ بھی انہی کے نام سے منسوب تھا۔ اور اس گردوارے کے نگران ایک مسلمان تھے، چودھری مہتاب دین۔ ان کا کردار تو بڑا دلچسپ اور پرتضاد سا رکھتا ہے۔ بالکل چودھری مہتاب دین ایک طرف تو گردوارے کے نگران، ایک مذہبی شخصیت، اور دوسری طرف وہ ایک جاگیردار تھے جن کی حویلی میں بڑی شان و شوکت تھی اور دنیاوی محفلوں کا اہتمام ہوتا تھا۔ ہاں، وہ راجہ بھوپ سنگھ سکھوں والی دعوت کا ذکر۔ جی، وہ واقعہ تو اس تضاد کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ پرتکلف دعوت، شراب، رقص و موسیقی، سب کچھ تھا۔ اور اس محفل پر ان کی دادی اماں کا کیا رد عمل تھا؟ وہ تو کافی دیندار خاتون تھیں۔ جی، ان کی دادی اماں اس محفل سے سخت ناراض ہوئیں اور فوراً وہاں سے واپس چلی گئیں۔ یہ واقعہ صرف کرداروں کا تضاد ہی نہیں دکھاتا، بلکہ اس دور کے بدلتے ہوئے سماجی رویوں اور اقدار کی جو کشمکش تھی نا، اس کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ صحیح۔ ویسے چودھری مہتاب دین کی ایک نظم او میرے یارا کا بھی ذکر ہے، جو ان کی شخصیت کا ایک اور شاید نرم پہلو سامنے لاتی ہے۔ واقعی کردار نگاری تو کمال کی ہے۔ اچھا، اب ذرا واپس اسکول کے زمانے میں چلتے ہیں۔ وہاں ان کے ایک اور ہم جماعت کرم بخش کا ذکر ملتا ہے۔ یہ کردار کیسا تھا؟ کرم بخش وہ ایک نہایت ہی منفرد اور آپ کہہ لیں بھولا بھالا سا کردار تھا۔ بھوت پریت کا وہم پالنا، مٹی کھانے کی عادت، قسمیں بہت کھانا اور جادو ٹونے میں بڑی دلچسپی تھی۔ اس کی سادہ لوہی اور جلد امیر بننے کی خواہش کی ایک دلچسپ مثال وہ لاٹری والا واقعہ ہے۔ ہاں، وہ ماگھی رام لاٹری فروش سے ٹکٹ خریدنا۔ جی، ٹکٹ خریدنا، بڑی امیدیں لگانا اور پھر انعام نہ نکلنے پر مایوس ہو جانا۔ اور پھر اس نے خود بھی کوشش کی پیسے کمانے کی، کتابیں بیچ کر ماگھی رام کی طرح۔ ہاں، یہ بھی اس کی معصومیت ہی تھی کہ دنیا کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے دینی کتابیں بیچنے کی کوشش کی، مگر ظاہر ہے ناکام رہا۔ یہ چھوٹے چھوٹے واقعات اس دور کے بچوں کی سادہ زندگی اور ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں اور مایوسیوں کی بہت اچھی تصویر کشی کرتے ہیں۔ اسی اسکول کے زمانے میں ایک اور استاد ماسٹر منگل سنگھ کا ذکر بھی اہم ہے۔ جی، ماسٹر منگل سنگھ جو سکھ مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ شروع میں تو شہاب صاحب ان سے کچھ جھجکتے تھے، لیکن بعد میں ان کے درمیان ایک اچھا تعلق قائم ہو گیا۔ اور اہم بات یہ ہے کہ ماسٹر صاحب نے انہیں سکھ مذہب کا مطالعہ کرنے کی ترغیب دی۔ اور اسی کا نتیجہ تھا وہ مضمون نویسی کا مقابلہ راج کرے گا خالصہ والا۔
جی ہاں، بالکل۔ شہاب صاحب نے ماسٹر صاحب کی دی ہوئی کتابوں کی مدد سے اس متنازع سمجھے جانے والے موضوع پر مضمون لکھا اور انعام بھی جیتا۔ یہ تو بڑی بات ہے۔ جی، یہ واقعہ نہ صرف مذہبی ہم آہنگی اور علم دوستی کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، بلکہ یہ بھی دکھاتا ہے کہ کس طرح علم اور افہام و تفہیم جو ہیں وہ تعصبات کو کم کر سکتے ہیں۔ یہ تمام تجربات یقیناً ان کی شخصیت کو بنانے میں بہت مددگار ثابت ہوئے۔ اب ہم شہاب نامہ کے ایک بہت ہی آپ کہہ لیں کلیدی اور جذباتی حصے کی طرف آتے ہیں، کالج کا زمانہ اور چندروتی محاس کا قصہ۔ بلا شبہ، بلا شبہ، یہ ان کی ذاتی زندگی کا شاید سب سے زیادہ زیر بحث آنے والا حصہ ہے۔ پرنس آف ویلز کالج جموں میں تعلیم کے دوران ان کی ملاقات چندروتی محاس سے ہوئی۔ وہ اس کی خوبصورتی اور شخصیت سے ظاہر ہے بے حد متاثر ہوئے۔ پھر اسے ٹیوشن پڑھانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اسی دوران وہ ایک اینگلو انڈین لڑکا تھا جان، اس سے جھگڑے اور پھر صلح کا واقعہ بھی ہے، اور پھر وہ مشہور زمانہ سائیکل کا قصہ۔ ہاں، جان بھی چندراوتی کو پسند کرتا تھا، تو ان کے درمیان کچھ تنازع ہوا، مگر پھر دوستی ہو گئی۔ اور دلچسپ بات یہ کہ چندراوتی کو سیر کرانے کے لیے وہ جو قسطوں پر سائیکل خریدی تھی نا فلپس کی، جی، مسٹر نیڈو سے۔ ہاں، مسٹر نیٹو سے، اس میں جان نے ہی شہاب صاحب کی مدد کی تھی۔ یہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات اس پوری کہانی کو بہت حقیقی رنگ دیتی ہیں۔ لیکن اصل کہانی تو وہ شدید جذباتی کشمکش ہے جس سے شہاب صاحب گزرے۔ بالکل بالکل، چندراوتی کے لیے ان کے جذبات گہرے ہوتے گئے، شاعری شروع ہو گئی، سائیکل پر سیر و سپاٹے، لیکن ساتھ ہی ایک شدید اندرونی تذبذب بھی تھا، سماجی حقیقتوں کا ادراک بھی تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ ہندو مسلم تعلق کی راہ میں کیا رکاوٹیں ہیں۔ جی، اسی کشمکش کے عالم میں لاہور میں داغتا گنج بخش کے مزار پر ان کی حاضری کا ذکر ہے، وہ بھی اسی داخلی کرب کی عکاسی کرتا ہے۔ اور پھر اس تعلق کا انجام جو بہت تکلیف دہ تھا۔ انجام واقعی بہت المناک تھا۔ چندراوتی نے خود انہیں بتایا کہ وہ جان کو پسند کرتی ہے اور اسی سے شادی کرے گی۔ زبردست جذباتی صدمہ تھا جسے وہ خود کتھارسس یعنی جذبات کا نکاس قرار دیتے ہیں۔ اس تجربے نے انہیں جیسے توڑ کر رکھ دیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب انہوں نے جموں چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ چندراوتی کی بعد کی زندگی اور بیماری کا ذکر بھی تو بہت دردناک ہے۔ جی، بعد میں چندراوتی کو وہ تیزی سے پھیلنے والی ٹی بی ہو گئی تھی، گیلوپنگ ٹی بی۔ شہاب صاحب آخری بار اس سے بستر مرگ پر ملے، اور اس ملاقات کے بعد انہوں نے ہمیشہ کے لیے جموں کو الوداع کہہ دیا۔ یہ باب نوجوانی کے پہلے پیار کی شدت، ناکامی کے کرب اور اس سے پیدا ہونے والی جو تبدیلی ہے نا، اس کی ایک غیر معمولی طور پر بے باک اور بہت ذاتی داستان ہے۔ واقعی ایک انتہائی ذاتی اور دل کو چھو لینے والا بیان۔ تو یہ تھے شہاب نامہ کے ابتدائی ابواب سے چند اہم نکات اور جھلکیاں۔ بچپن کی معصومیت سے لے کر موت کا پہلا تجربہ، اساتذہ کا اثر، سماجی اور سیاسی شعور کی بیداری، مذہبی رواداری کے مناظر، اور پھر جوانی کا وہ شدید جذباتی طوفان۔ بلا شبہ، اور شہاب صاحب کی تحریر کا کمال یہی ہے کہ وہ صرف واقعات نہیں سناتے، بلکہ قاری کو اپنے احساسات اور مشاہدات میں جیسے شریک کر لیتے ہیں۔ جی، ان کا وہ سادہ، پر اثر انداز بیاں، اور سب سے بڑھ کر اپنی ذات کے بارے میں وہ غیر معمولی ایمانداری، اپنی کمزوریوں اور جذباتی اتار چڑھاؤ کو بغیر کسی لاگ لپیٹ کے بیان کرنا، یہی چیزیں اس کتاب کو آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اور یہی ایمانداری اسے محض ایک سوانح عمری سے بڑھ کر ایک عہد کی سماجی اور نفسیاتی تاریخ بنا دیتی ہے۔ یقیناً، جس بے باکی سے انہوں نے چندراوتی کے قصے جیسے ذاتی اور نازک معاملے کو لکھا ہے نا، اس کی اردو ادب میں کم مثالیں ملتی ہیں۔ یہ صرف کہانی نہیں ہے، یہ اپنی ذات کے اندرون کا ایک سفر ہے۔ آج کی اس گفتگو کے اختتام پر ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے۔ جس سچائی اور کھلے پن سے شہاب صاحب نے اپنی زندگی، اپنی کمزوریوں، اپنے جذباتی تجربات کو دنیا کے سامنے رکھا، کیا آج کے دور میں جب یہ ذاتی امیج اور پرفیکشن کا تصور اتنا غالب ہے، کیا کوئی اس طرح اپنی کتاب زیست کو کھول کر پیش کرنے کی ہمت کر سکتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم اور واقعی غور طلب نکتہ ہے۔ کیا آج کے مصنفین میں یا عام افراد میں بھی وہ اخلاقی جرت ہے کہ وہ اپنی ذات کو اسی طرح بے نقاب کر سکیں جیسے شہاب صاحب نے کیا؟ یہ سوال ہمیں نہ صرف ماضی پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے، بلکہ ہمارے حال کے جو رویے ہیں نا، ان پر بھی ایک آئینہ دکھاتا ہے۔
اسی غور طلب نقطے کے ساتھ آج کی یہ گفتگو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اگلی بار ایک نئے موضوع اور نئی تحریروں کے گہرے تجزیے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔